ان آیات مبارکہ میں اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جو ہم نے سابقہ آیات میں قصہ پڑھا سیدہ مریم علیہ السلام کا، اور پھر اللہ کی قدرت سے اللہ نے ان کو بغیر خاوند کے بیٹا عطا فرمایا، جو اللہ کی قدرت کی علامت ہے، نشانی ہے، اور لوگوں کے لیے سرمایہ حیات ہے اگر وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق جو ہے اس کو 4 قسموں میں تقسیم فرمایا ہے۔ اپنے کمال قدرت کے اظہار کے لیے ایک قسم تو یہ ہے کہ بغیر ماں اور باپ کے کسی کو پیدا کیا جائے، جیسے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا، خلقہ من تراب۔ ایک قسم یہ ہو گئی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ مرد ہو عورت نہ ہو، اس مرد سے کسی کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، تو یہ دوسری قسم کی مثال جو ہے وہ بی بی حوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، آدم زندہ ہے اور ان کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو نکال دیا۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں نا خلقت من ضلع اعوج، یہ ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ان میں ٹیڑھا پن ضرور رہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عورت، کسی میں زیادہ کسی میں کم، لیکن رہے گا ضرور۔ اور آگے میرے آقا نے تعلیم بھی دی کہ اگر اس کو پورا سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس کو بالکل چھوڑ دو گے تو یہ اور ٹیڑھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے اعتدال سے اس پہ قابو پانا چاہیے۔ یہ دنیا کی یعنی عورتوں کی بات ہے، جنت کی حور عین کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نرالی مخلوق پیدا فرمائی ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ اس کو حور عین کیوں کہا جاتا ہے؟ حور کہتے ہیں کہ آنکھوں کی سفیدی بالکل سفید ہو اور سیاہی بالکل سیاہ ہو، تو یہ کمال حسن ہے، اس لیے اس کو حور کہتے ہیں۔ عین عینا سے یعنی بڑی آنکھوں والی۔ اور بعض علماء نے ایک اور قول بھی نقل فرمایا کہ حور جو ہے حیرت سے ہے کہ ان کو دیکھ کے انسان دنگ رہ جائے گا، ان کے حسن کو اور جمال کو دیکھ۔ اور ان میں اللہ نے ایک اور بھی صفت رکھی ہوگی کہ جب بھی اس کا خامن جس کے حصے میں اللہ اس کو دیں گے، اذا جامعوہن عدن ابکارن، وہ جب جمع کریں گے پھر وہ باکرہ بن جائیں گے، فارغ ہوں گے تو وہ دوبارہ کنواری ہو جائے گی۔ یہ بھی اس کی ایک صفت ہو۔ لیکن دنیا کی عورت جو ہے لا شک فی ذالک کہ کتنا بڑا مقام کیوں نہ ہو، اس میں لا شک کیوں ناقصات العقل و ناقصات الدین۔ حضرت نے فرمایا عورت عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہے اور دین کے اعتبار سے بھی۔ اب 8 دن حیض ہے تو 8 دن نمازیں تو نہیں پڑھے گی، 8 دن حیض ہے تو 8 دن روزے تو نہیں رکھے گی، 8 دن حیض ہے تو طواف تو نہیں کرے گی، تو نقص دین میں آ گیا۔ اور عقل کا نقصان کیا ہے کہ انہن یکفرن العشیرہ، وہ اپنے خامد کی ہمیشہ ناشکری کرتی ہے۔ خاون چاہے جتنی اپنی جان لڑا دے کہ میرے لیے تم نے کیا کیا ہے، تمہارے لیے گھر بنایا ہے، یہ تو تم نے لوگوں کے دکھانے کے لیے بنایا یا اپنی اولاد کے لیے بنایا ہے، میرے لیے تو نہیں بنایا ہے۔ تو
ان میں ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے شکر گزار ہونے کے بجائے ناشکری زیادہ کرتے ہیں۔ تو ایک تخلیق کیا تھی کہ اللہ نے آدم کو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا، ایک قسم۔ دوسری قسم کیا تھی کہ بی بی حوا کو زندہ آدم سے پیدا کیا۔ آدم لیٹے ہوئے تھے، ان کے بائیں پسے سے نکال لیا، جب اٹھے تو دیکھا کہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے؟ یا اللہ، انہوں نے کہا یہ تمہاری بیوی ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم جو جاؤ جنت پہ رہو۔ یہ دو قسمیں ہو گئے۔ تیسری قسم تخلیق کی کیا ہے کہ عورت تو ہو لیکن مرد نہ ہو۔ جیسے بی بی مریم عورت تو ہیں لیکن مرد کوئی نہیں۔ اللہ نے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے، جبریل علیہ السلام آئے، پھونک ماری اور اس پھونک کا اثر ہوا، آپ کا حمل ہو گیا، حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ تو یہ تخلیق کی تیسری قسم۔ اور چوتھی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ جوڑے سے من کل شیء خلقنا زوجین، کہ مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو۔ جیسے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو ہم چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور چاہتے ہیں جوڑے جوڑے بھی دے دیتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کو عقیم کر دیتے ہیں، نہ لڑکا نہ لڑکی۔ تو یہ چار قسمیں، یہ چار قسمیں یاد رکھو تخلیق کے انسان سے تعلق رکھتی ہیں، بات کو سمجھنا۔ ورنہ تو اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا، وہ بھی تو ایک قسم ہے۔ اللہ نے شیاطین الجن والانس کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تو وہ بھی تو ایک قسم ہے۔ اور باقی جتنی حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان سب کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ ومنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع، بعض چیزیں ایسی ہیں جو پیٹ کے بل چلتی ہیں، بعض دو ٹانگوں پہ چلتی ہیں، بعض چار پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہیں ان سب کو اللہ نے پانی سے پیدا فرمایا، تو وہ بھی ایک قسم ہے۔ یہ چار قسمیں جو ہیں یہ تخلیق انسان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی شان قدرت سے، شان کن فیکون سے ان کو پیدا فرما دیا، تو اب مختلف فرقے بن گئے۔ ایک فرقہ تو ان میں نصارہ کا تھا، عیسائیوں کا تھا، جنہوں نے ان کو خود خدا بنا دیا اور خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یعنی وہ محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ خدا کا بیٹا ہے، اور ان میں کچھ کہنے کہ نہیں خود خدا ہے۔ اور ایک فرقہ جو یہود کا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان نے کہا کہ نہیں یہ تو یوسف النجار کی اولاد ہے، نعوذ باللہ ولد الزنا ہے۔ یعنی وہ توہین میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے نبی رسول کو کجا نعوذ باللہ حلالی ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبات میں فرمایا ہے کہ سیہلک فی فئتان محب مفرط و مبغض مفرط، کہ میرے بارے میں دو جماعتیں برباد ہو جائیں گی۔ ایک میری محبت میں بڑھ جائیں گے جو مجھے مولا علی اور مشکل کشا اور حاجت روا بنا دیں گے، اور بعض تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ حضرت علی کے اندر حلول کر گئے ہیں، اس لیے ظاہر میں وہ علی ہے لیکن باطن میں تو خدا ہے۔ اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو میرے بغض میں بڑھ جائے گی، وہ کہیں گے کہ حضرت علی تو نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو حضور کا دشمن ہے، وہ تو بی بی فاطمہ کا دشمن ہے۔
حضور نے منع کیا کہ شادی نہ کرنا، انہوں نے تو 18 شادیاں کر لی. انہوں نے نعوذ باللہ انکار کیا حضرت علی کی شان سے. تو دونوں فرقے برباد ہو گئے، جن نے خدا بنایا وہ بھی ہلاک ہو گئے، جن نے توہین کی وہ بھی ہلاک ہو گئے. اور کامیاب کون رہے؟ جو اعتدال پہ ہے کہ حضرت علی بندہ ہے، ابن ابی طالب ہے، داماد محمد مصطفیٰ ہے، رابع الخلفاء ہے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، زوج سیدہ فاطمہ ہے، اور حسن حسین اور ام کلثوم کا ابا ہے. اگر انہوں نے شادیاں کی ہیں تو بی بی فاطمہ کی وفات کے بعد کی. تو بہرحال یعنی دو فرقے ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں، ایک محبت میں بڑھ جاتے ہیں اور ایک بغض میں بڑھ جاتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی دیکھ لیں آپ، ہر چیز میں دو فرقے ہیں. ایک فرقہ تو یہی کہتا ہے نا ہمیں دم دم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں موجود. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور موجود ہیں ہماری مجلس میں، درود شریف پڑھو. اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں، اللہ کے نبی تو فوت ہو گئے، جب مر گئے تو مٹی میں مل گئے، ان کا تو وجود ہی باقی نہیں ہے. دونوں فرقے پٹڑی سے اتر گئے اور ہلاک و برباد ہو گئے. جنہوں نے حضور کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھا وہ بھی ہلاک و برباد ہو گئے، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی توہین کی وہ بھی ہلاک ہو گئے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ پیغمبر کے جسے کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتی، چھیڑ ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی جیسے دفن ہو اسی طرح زندہ ہوتے. اسی لیے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ نور الدین زنگی نے جب دشمنوں کو پکڑنے کے لیے وہ سرنگ پکڑی اور دشمنوں کو پکڑا تو اس سرنگ میں وہ خود بھی داخل ہوا. تو وہ سرنگ بالکل قبر شریف تک پہنچ گئی تھی، باقی تھوڑی سی مٹی رہ گئی تھی. تو اس نے مٹی ہٹائی تو حضور کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگا. تو نور الدین کہتے ہیں آپ کا پاؤں مبارک اسی طرح نرم تھا جیسے زندگی میں نرم تھا. یعنی اپنے ہاتھ لگا کر اس نے گواہی دی. پھر اس نے وہ سیسا پلائی، دیوار دے کے بند کر دی تاکہ آئندہ کوئی دشمن جو ہے وہ جرأت نہ کر سکے. اور اسی طرح بھی عین ہی یہ واقعہ کچھ عرصے کے بعد 40 آدمیوں کا ایک روافض کا وفد آیا جنہوں نے وہاں کے خدام کو خرید لیا پیسوں سے، اور وہ پروگرام بنا کے آئے کہ ہم پورے اوزار ہتھوڑے وغیرہ کھدائی کا سامان لے کے جائیں گے اور شیخین کی قبریں جو ہیں وہ کھولیں گے، ابو بکر عمر کو نکالیں گے اور ان کو باہر لے جائیں گے. اللہ کی شان ہے، ان کی بات تو ہو گئی خادموں سے، انہوں نے ٹائم دے دیا کہ آپ 12 بجے رات کے بعد آ جائیں تو ہم حرم کا دروازہ بھی کھلا رکھیں گے اور آگے جو جالیاں ہیں وہ بھی کھلی رکھیں گے. تو وہ تیاری کر کے آئے، ابھی حرم مسجد نبوی کے قریب نہیں پہنچے کہ زمین میں غرق ہو. اللہ نے شیخین کی حفاظت فرمائی، اور وہ جگہ مدینے والے لوگ جانتے تھے کہ یہاں وہ غرق ہوئے. پرانے لوگ جو تھے نا وہ بتاتے تھے. اب تو نقشہ بدل گیا نا، اب تو حرم بدل گیا، توسیعات ہو گئیں، فرش لگ گئے، کھدائیاں کی گئیں، پتہ نہیں کیا کیا بنایا گیا. اب تو ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ورنہ پہلے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ نشان موجود تھا جہاں اللہ نے شیخین ابو بکر و عمر کے دشمنوں کو غرق کر دیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر عقیدے میں ہمیشہ دو فرقے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ قدرتی بات ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی دو فرقے پیدا ہو گئے. ایک نے کہا خدا ہے اور ایک نے کہا نعوذ باللہ یوسف النجار کی اولاد ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، حقیقت سے منہ موڑا، ان کو ڈرائیں یوم قیامت سے کہ تم سب نے قیامت میں جواب دینا. تو اس لیے اللہ نے بڑی شان سے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قول سے، اپنے کلمہ سے پیدا فرمایا ہے، جس میں لوگ شک کرتے ہیں، شبہات کرتے ہیں.
ما كان لله أن يتخذ من ولد ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائیں، اللہ کی ذات تو بیٹوں سے پاک ہے۔ اچھا، بیٹوں کی ضرورت تو اس کی ہوتی ہے نا جو محتاج ہو، خدا تو کسی کا محتاج نہیں، اس کو بیٹے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ساری مخلوق جو ہے چاہے بیٹے بھی ہوں وہ بھی تو اس کی مخلوق ہوگی، وہ بھی تو اس کے مملوک ہوں گے، پھر بیٹا بنانے کا فائدہ۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ پاک کی شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات اولاد سے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ پھر عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے تو آگے اللہ نے وہ وضاحت بھی کر دی کہ جب اللہ کسی امر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، بس حکم دیتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ کلام بھی حضرت عیسیٰ کا ہے جب وہ جھولے کے اندر تھے، جب کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ بھی جھولے میں انہوں نے بات کی تھی، اور یہ بھی انہوں نے جھولے میں ہی کہا تھا اپنی قوم کو، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا، اللہ تمہارا بھی رب میرا بھی رب، صرف اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو میں بتلا رہا ہوں، اس کے علاوہ جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے اور تباہ ہو جاؤ گے۔ لیکن فاختلف الاحزاب من بینہم، لیکن اہل احزاب مانا جماعتیں جو تھیں ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا، عیسائیوں نے خدا بنا لیا، یہودیوں نے یوسف النجار کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، من مشہد، اس دن جس دن حاضری ہوگی یوم القیامت کے اندر، اور وہاں ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو ان کے جھوٹ پہ، ان کے ظلم پہ، ان کے افتراء پہ سزا عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں یقول تعالیٰ لرسولہ محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہ اپنے رسول پاک کو فرما رہے ہیں ذالک الذی قصصناہ علیک من خبر عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو ہم نے قرآن میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا یہی حق ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، جس کے اندر باطل فرقے اختلاف کرتے ہیں، حق یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، اور اللہ نے ان کو بغیر باپ کے بی بی مریم سے پیدا فرمایا ہے۔ یختلف المبتلون والمحقون ممن آمن به وکفر به، بعض ایمان لائے بعض نے ان کے ساتھ کفر کیا، ولہذا قال الاکثرون قول الحق، قول الحق یا قول الحق دونوں قراءتیں ہیں، رفع کے ساتھ بھی اور نصب کے ساتھ بھی۔ وقاسم وعبد اللہ بن عامر قول الحق، وعن ابن مسعود وقال ذلك عيسى ابن مریم قال الحق والرفع اظہر اعرابا، اگر یعنی قول الحق پڑھا جائے تو زیادہ اعراب کے طور پہ مناسب ہے۔ ویشهد له قوله تبارک و تعالی الحق من ربک فلا تکن من الممترین،
ولما ذكر أنه خلقه عبدا نبيا نزه نفس المقدسہ، جب اللہ نے بیان فرما دیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی پیدا کیا، اللہ نے رسول پیدا فرمایا، اب آگے اللہ نے اپنی تقدیس بیان کی کہ میں تو اولاد سے پاک ہوں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اما یقول هؤلاء الجاہلون الظالمون المعتدون علوا کبیرا، یہ ظالم، یہ جاہل، یہ تجاوز کرنے والے، یہ حد سے گزرنے والے جو خدا کا بیٹا بناتے ہیں یا کسی کو خدا بناتے ہیں، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اي اذا اراد شيئا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتی ہیں، فإنما يأمر به ويسير كما يشاء، بس اللہ حکم فرماتے ہیں وہ ہو جاتی ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ كما قال تبارک و تعالیٰ ان مثل عیسیٰ عند اللہ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، والله أعلم۔